السلام علیکم ساتھیو. تو ایز یوزول باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کا وقت، اور یہ دیکھیں یہ وسلنگ ڈکس جو ہیں یہ آ رہی ہیں، بڑی حسین، بڑی پیاری. تو ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم اندر بیٹھ کے اس وقت کام کر لیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ہمارا بہت بھاری کام نہیں ہوتا، جیسے سب کچھ اپنی اپنی جگہ پہ ہوتا ہے اس وقت. تو لیکن یہ ہے کہ بچے ہمیں باہر گھسیٹ لاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہم نے بات جو ہمیں سجھائی دینی ہوگی نا وہ بھی نہیں دے گی، کیونکہ ہر طرف اب پرندے بول رہے ہیں. تو جیسے یہ پہر آتا ہے اب آج کے دنوں میں، تو ایک جو رمضان کے دنوں کی فیلنگ ہوتی ہے وہ سمجھو کہ محسوس ہونے لگ گئی ہے. یا تو یہ ہے کہ جب ہم سکرول کرتے ہیں تو ہر طرف وہ تلنے والی چیزیں، پکانے والی چیزیں، سکھانے والی چیزیں، رمضان میں یہ بہت اچھا، رمضان میں وہ بہت اچھا. تو بہت لوگ جو ہیں ان دنوں میں ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں کہ ریسیپیاں سکھانے کے لیے. اور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ رمضان میں جتنی سستیاں ہم پہ طاری ہوتی ہیں اتنی کسی پہ نہیں پکانے گوندھنے کے معاملے میں. ہمارے ہاں رمضان المبارک جو ہے وہ بہت سادگی سے گزارتے ہیں، اور موسٹلی زیادہ عبادتوں پہ زور دیتے ہیں. پکانا گوندنا بالکل ہی بہت ہی معمولی ہو جاتا ہے کہ ایک سالن ہوتا ہے جو پکا ہو دن کو، وہی رات کو افطار کے بعد کھا لیتے ہیں. اور افطار میں صرف دودھی ہوتی ہے اور ایک کھجور ہوتی ہے، دیٹس اٹ. تو کوئی پکوڑے وکوڑے بھی کبھی بہت کم کبھی بنے ہوں، دہی بڑے بھی بہت کم بنے ہوں. ہم کبھی بنا لیتے تھے لیکن میاں صاحب نہیں کھاتے تھے، تو پھر فائدہ کیا، کیونکہ مینلی روزہ رکھنے والے وہی ہوتے تھے. ہم جو ہے وہ روزہ کم رکھ سکتے تھے، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور اب تو ہم بالکل ہی نہیں رکھتے، تو رکھ نہیں سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ عبادت بھی نہ کرے. تو عبادتوں کے معیار بلند کرنے کے لیے رمضان المبارک جو ہے وہ آتا ہے. وہ آپ کو فاقہ کرانے کے لیے نہیں آتا، وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ بھوک کی جو فیلنگ ہے اس کے کارن بھولیں نہیں کہ آپ روزے سے ہیں. ورنہ تو آپ اگر بھوکے نہ ہو تو آپ تو کبھی بھی یاد نہ رکھ سکیں کہ رمضان ہے. بھوک کی تو تلوار ایسی آپ کے سر پہ لٹکتی ہے کہ آپ کو پل پل یاد رہتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کا روزہ ہے. غلطی نہیں کرنی آپ کا روزہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا آپ کا روزہ ہے، بے ایمانی نہیں کرنی آپ کا روزہ ہے، کسی کو دکھ نہیں دینا آپ کا روزہ ہے. بڑھ چڑھ کے عبادت کرنی ہے، وقت پہ نماز پڑھنی ہے، تسبیحات کرنی ہے، فضول باتوں شاتوں میں نہیں لگے رہنا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر زیادہ ہمارے ہاں زور دیا جاتا ہے. تو امی نے واش روم جانا تھا، ان کو لے جانے کے لیے ہم اٹھ گئے. تو رمضان المبارک کے مہینے کی بات کرنے لگے تھے کہ ہمارے ہاں وہ بہت ہی سادگی سے گزارا جاتا ہے. زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ عبادتوں پہ زور ہو. کھانا پکانا تو بہت ہی معمولی ہوتا ہے، ایک سالن بس بنتا ہے، اور وہی ایک کھجور سے روزہ کھول کے، اور ساتھ سردائی ہوتی ہے، دودھی ہوتی ہے. پہلے کبھی ہم بنو لیا کرتے تھے پکوڑے یا دہی بڑے وغیرہ، میاں صاحب تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے ان کو، تو وہی کھجور سے روزہ کھول کے اور دودھی پی کے اور نماز پڑھا دیتے تھے، اور پھر وہ تازہ روٹی ہم توے کی بنا دیتے تھے اور وہ سالن کے ساتھ کھا لیتے تھے. وہی سالن وہ سحری میں کھایا کرتے تھے، اسی سے روزہ رکھ لیتے تھے. ہم جب رکھا کرتے تھے، اب تو نہیں رکھتے، دہی اور چینی اور ساتھ پراٹھا کھاتے تھے. اور کوئی ہمارے یہاں اس قسم کے رونق میلے والا سامان نہیں ہوتا تھا. زیادہ تر خاموش اور قرآن پاک پڑھنا ہوتا تھا. تسبیحاں زیادہ کرتے تھے. تراویاں بھی ہمارے ہاں ہوتی ہیں، گھر پہ پڑھا دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بچے تہجد پہ نہیں اٹھ پاتے، کام کرنے والے ہیں. تو پھر میاں صاحب کو ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ تہجد نہیں پڑھ سکیں گے تو چلو تراوی پڑھ لیں. ورنہ جو تہجد پہ اٹھ سکیں وہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تراوی ادا کریں. وہ تراویاں جو ہیں وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے، وہ تو بعد کے دور میں شروع ہوئیں. تو وہ ریلیجسلی ان کو پڑھنے کا سلسلہ نہیں ہوتا ہے. جو نہ تہجد پہ اٹھ سکے وہ بے شک پڑھ لے کہ چلو ہاں زیادہ عبادت ہو جائے اس کی رمضان المبارک کے مہینے میں. اس طرح کے سلسلے ہیں. تو میاں صاحب تو تہجد پہ باقاعدگی سے اٹھتے ہیں، بوائز بھی کافی کوشش کرتے ہیں. ہم گرلز جو ہیں وہ تھوڑی سست ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں دھیان سے، اور تسبیحات پہ ہمارا تو پرسنلی زیادہ زور ہوتا ہے کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ تو ہم ساتھیوں کو یہاں پر بارہا بتا چکے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کیا پڑھتے ہیں. تو اس طرح پر ہمارا یہ مہینہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور ہر بار ایک شرمندگی دل میں چھوڑ جاتا ہے کہ کچھ نہیں کیا گیا، کوئی عبادت نہیں کی گئی، بڑی سستیوں میں گزرا. تو ایک شرمندگی کا احساس جو ہے یہ مہینہ ہر بار لیے ہوئے ہوتا ہے جب یہ ہمیں گڈ بائی کہتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اس برس بھی ایسا ہو، اللہ کرے کہ ہمارا دل اس بار مطمئن ہو کہ ہاں ہم نے اچھے سے عبادتیں کر لی، لیکن
زندگی کے جھمیلوں کے ساتھ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ایک انسان کا جو یہ شرمندگی کا احساس ہونا بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ بعض لوگ تو بے حس ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں یہ شرمندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، جو بالکل ہی گر چکے ہوتے ہیں ہماری خیال میں روحانیت میں، ان کی وہ شرمندگی بھی مر چکی ہوتی ہے. ہم ابھی بیچ بیچ میں ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے خیر مانگتے ہیں اور عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شرمندگی کا احساس بھی رکھتے ہیں جب ہم سے نہیں ہو پاتی، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہونی چاہیے. کیا پتہ کیا خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ بندہ مانگ لے تو وہ دے دے. تو بس برکتوں والا مہینہ ہے، فضلوں والا مہینہ ہے، خیر مانگنے کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کے ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ہی اس مہینے میں امن مانگیں. اور جیسے یہ دوبارہ یہ کسی پینڈیمک کی جو خبریں اڑ رہی ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں کہ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے جو گرینڈ کڈز ہیں ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے کہ یہ کس دنیا میں پلیں بڑھیں گے اگر یہی کچھ رہا تو. بہت زندگی بدل گئی، بہت کچھ کووڈ دے بھی گیا، بہت کچھ کووڈ لے بھی گیا. ایک نئی طرح کا سیٹ اپ جو ہے وہ پوری دنیا نے کرنا سیکھ لیا، سب کچھ آن لائن ہو گیا، سب کچھ فنگر ٹپس پہ ہو گیا، لوگ زیادہ موبائل نہیں رہے، گھروں سے کام کرنے کے سلسلے زیادہ سٹارٹ ہو گئے. ہاں بہتریوں کے سامان ہو گئے، لیکن جن کے لوگ اس بیماری کا شکار ہو گئے اور چلے گئے ان کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے ان کے نقصان کا. وہ تو بہت بڑا لاس ہے جو یہ بیماری انہیں دے گئی، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی دوبارہ سے ایسا وقت آئے کہ دنیا میں وبائیں ایسی پھیلیں. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب انسان کی برائیاں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو پھر اس قسم کی آفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کہ سدھر جاؤ اور مجھے یاد کرو، سدھر جاؤ اور مجھے یاد کرو. اب یہ جو کیا کہیں، نہ ہی چھیڑیں اس ٹاپک کو، تو ہمارے خیال میں ہم چپ ہی رہیں. بس دعا کرنی چاہیے. تو جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، جیسے ہم نہیں رکھ پاتے، تو وہ قطعاً یہ نہ سوچیں کہ وہ خالی ہاتھ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے خالی ہاتھ ہی نکل جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہوگا. کہ بھوک تو اس لیے ہے کہ جن میں جان ہوتی ہے، جن میں طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس حوصلہ ہمت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، ان کے لیے دنیا بڑی حسین ہوتی ہے، ان کی فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو بیٹھنے کو من نہیں کرتا. وہ تو گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، جاتے آتے ہیں. اور جو بھوک ہوتی ہے، کھانا چھوڑنا، جب ان کی ہر چیز پہ ایک ریسٹرکشن ڈالتا ہے. اور جو بیچارہ بوڑھا ہے وہ تو پہلے ہی ریسٹرکٹیڈ ہے، وہ تو بیٹھا عبادت ہی کرے گا نا، وہ اور کیا کرے گا. تو جو روزہ رکھنے کا یہ کہا گیا ہے، بھوک کی شرط اس میں رکھی گئی ہے، وہ مینلی نوجوانوں کے لیے ہے، یا ایسے لوگ جو بہت بالکل صحت مند ہیں. جو بیچارے بوڑھے ضعیف ہیں وہ تو پہلے ہی ریسٹرکٹڈ ہیں، وہ تو بیٹھ کے عبادت ہی کریں گے نا، کام کاج دنیا میں تھوڑی بھاگے پھریں گے. جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے زیادہ تر، یا جو جان والا یا صحت مند ہوتا ہے، ساری جو سیریں اور ساری جو گھومنا پھرنا اور سارا جو لگژریز ہیں زندگی کی، وہ ان میں پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ زیادہ خدا کو اس وقت بھولا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بڑھاپے میں نیک ہو جاتے ہیں، شاید زندگی میں ساری چور بازاری کی ہو کیونکہ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو عبادت کر چھوڑتے ہیں. تو اصل عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ نوجوانی کی عبادتیں ہوتی ہیں. جب انسان کے لیے دنیا کھلی تھی، جب اسے کوئی ایسی وریز نہیں تھی کہ وہ خدا سے مانگتا، لیکن پھر بھی وہ خدا کے آگے جھکتا رہا، تو وہ وقت ہوتا ہے اصل میں. تو اس لیے روزہ بھی انہی لوگوں پر فرض ہے جو اس کو رکھ سکتے ہیں، اور اسی لیے فرض ہے کہ ان کی جو تھوڑی سی طاقت ہے اس پر بندش بیٹھے اور وہ خدا کو یاد کریں، تاکہ وہ دنیا کے جھمیلوں میں ہی نہ ہنستے گاتے بجاتے رہیں، ان کو یاد رہے خدا. اس لیے روزہ ہے کہ بھوک انہیں بھولنے نہ دے. ورنہ تو اگر بھوک کی شرط نہ ہو، فاقہ نہ کرنا ہو، کھانا پینا ہو، اور اللہ نے کہا ساتھ ساتھ عبادتیں کرو، تو کوئی بھی نہ کرے، وہ تو پل پل بھول جائے. یہ جو بھوک ہے یہ تو بھولنے نہیں دیتی. اور جب پورا مہینہ بندہ بھوکا رہتا ہے
بھوکا رہتا ہے، خالی پیٹ رہتا ہے، اس کو یہ فیلنگ رہتی ہے روزہ رکھا ہے غلطی نہیں کرنی، روزہ رکھا ہے جھوٹ نہیں بولنا، روزہ رکھا ہے بے ایمانی نہیں کرنی، روزہ رکھا ہے کسی کو دکھ نہیں دینا، برائی نہیں کرنی، بھلا کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے۔ تو پھر ایک مہینے بعد جب انسان اس روٹین کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ کھاؤ پیو اور شکر کرو میرا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان ختم تو عبادتیں بھی ختم۔ جو رمضان ختم ہوتا ہے تو صرف اور صرف جو بھوک کی کنڈیشن ہے، کھانے کی کنڈیشن ہے، وہ اٹھتی ہے۔ باقی ساری عبادتیں جو ہیں، تہجدیں اور نفل اور نمازیں اور اچھائیاں اور صدقہ خیرات اور جھوٹ نہ بولنا اور بے ایمانی نہ کرنا، وہ جاری رہنا ہے اگلے رمضان تک، پورے سال کے لیے۔ تو یہ تو ایک کورس ہے جو آپ کو کروانے کے لیے رمضان آتا ہے، ریفریشر کورس کرانے کے لیے آتا ہے، آپ کو روحانی طور پر جگانے کے لیے آتا ہے کہ جو سستیاں طاری ہو گئی ہیں اس میں کمر پکڑو اور کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے نہیں آتا کہ آپ پکوڑے کھا کھا کے، سموسے کھا کھا کے رمضان گزار دیں، کچھ نہیں ملنا۔ تو یہ جس نے اصل حقیقی روزہ رکھا ہوا ہو، اللہ کو یاد کیا ہو، شام کو وہ پکوڑے سموسے کھا کے خوش نہیں ہوگا۔ تو سموسوں اور پکوڑوں کو جو مقام رمضان المبارک میں حاصل ہو چکا ہوا ہے وہ ایک دنیاوی مقام ہے، اس سے اگلے جہان میں آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ تو اصل میں تو یہ مہینہ آتا اسی لیے ہے کہ آپ اپنی کمر کسیں، اپنی برائیوں سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اچھائیوں کی ترغیب آپ کو ملے اور عبادتوں کے معیار آپ کے بلند ہوں، اور جن چیزوں میں آپ سال بھر سست ہوتے چلے گئے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کمزور پڑتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، پھر اس کو ایک چستی چاہیے ہوتی ہے، پھر اس کو ایک لگن چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک آتا ہے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھوک اس لیے کہ تاکہ وہ انسان جو فیل کر سکے کہ جہاں پر دنیا میں لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا تو ان کی بھوک کو انسان محسوس کرے، اور وہ تو صرف ایک مقصد ہے نا کہ دوسروں کی درد کو یا دوسروں کی بھوک کو محسوس کرنا، وہ تو ایک چھوٹا سا پہلو ہے۔ لیکن اصل جو بھوک کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہر روح جو ہے، ہر انسان جو ہے وہ روحانی طور پر پاک ہو جائے، بچ بچ کے اللہ سے ڈر کے تقوی اختیار کر کے ایک بہتر انسان، اگر وہ ایک بہتر انسان بن جائے گا تو آٹومیٹیکلی دنیا سے بھوک ختم ہو جائے گی۔ جب وہ دوسرے کا درد رکھے گا، دوسرے کا بھلا کرے گا، ڈونیشنز دے گا، صدقہ خیرات کرے گا، تو بھوک کہاں رہے گی دنیا میں؟ وہ تو پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی نا ہر چیز جو ہوگی۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ تو اس کی روح کو سمجھنا چاہیے، اور جو رکھ سکتے ہیں ہاں، جو نہیں رکھ سکتے ان کو رکھنے کی زبردستی ضرورت نہیں ہے۔ جو بیمار ہیں وہ کراس کرتے ہیں خدا کی اس اجازت کو، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ تو دودھ پلانے والی ماں اور پریگننٹ ماں ہماری نظر میں، جو ہم جتنا علم ہم رکھتے ہیں دین کا، ہم اپنے لیے یہ بات کر رہے ہیں اور اپنے نالج کی یہ بات کریں، باقی دین جو ہے وہ تو سب کا اپنا اپنا ہے، جس کا جیسے دل چاہتا ہے پریکٹس کرے۔ لیکن جس بچے کے امتحان وغیرہ ہوں وہ نہ رکھے روزے، وہ بعد میں رکھ لے۔ اور جس نے سفر کرنا ہو، لیکن سفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ سفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے ٹرین چلانی ہے، یا جو ٹرین کا ڈرائیور ہے، یا جو بس کا ڈرائیور ہے، یا جس کا پیشہ یہ ہے کہ وہ ٹرک ڈرائیوری کر رہا ہے، یا پوسٹ مین ہے، تو وہ تو ان کا ایک روٹین ہے، وہ چیز ان کی زندگی کا حصہ ہے، وہ سفر میں شمار نہیں ہوگا۔ سفر وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی کا ہو، کہیں جانا ہو، کہیں دور جانا ہو، اور وہ بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے اس کی بھی، سفر کی بھی، کہ کچھ لوگوں کے لیے سفر جو ہے وہ 2 میل کا بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آدھے دن کا سفر ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے 2 گھنٹے کا سفر ہوگا۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو کس حد تک سفر سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے اس کی بھی۔ تو دین یہ کچھ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ کہیں جی آپ نے 50 کلومیٹر پہ جا کے آپ کا جو ہے یہ سفر مانا جائے گا، یا 30 کلومیٹر پہ جا کے آپ کا ایک سفر مانا جائے گا۔ آپ اپنے دل سے گواہی لیں کہ وہ کس قدر حاوی ہے آپ کے اوپر، آپ اس سفر کو کس حد تک سفر سمجھ رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ بعض جگہیں آپ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں سفر ہے، آپ ایسے ہی کسی سہیلی کو ملنے جا رہے ہیں تو آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی سفر پہ جانا ہے۔ اگر آپ کو یہ احساس آپ کے اندر جاگتا ہے کہ سفر پہ جاگنا ہے، تو چاہے وہ 6 گھنٹے کا ہو، چاہے وہ 2 گھنٹے کا ہو، سفر ہے۔ آپ جیسے آپ کا دل اس کو محسوس کرتا ہے یا لیتا ہے، آپ اس پر
پوچھے جائیں گے۔ تو دین جو ہے یہ آپ کو اینالائز کرنا سکھاتا ہے، دین جو ہے وہ آپ کے لیے سینس میک کرنا سکھاتا ہے باتوں کو۔ یہ ایری فیری باتیں جو ہوتی ہیں ادھر ادھر کی، یہ دین نہیں ہے۔ اور ہر شخص کا دین جو ہے وہ اس کے مطابق ہے، اور ہر شخص کی جانچ جو ہے اس کے نالج کے مطابق ہے، کہ اس کو پتہ بھی تھا، اس کو علم بھی تھا اس بات کا۔ اگر اس کو علم ہی نہیں تھا تو پھر اس پر اس کی پوچھ نہیں ہے، یہ بات ہے۔ تو بہت کچھ ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے مجھے جیسا سمجھو میں ویسا ہوں۔ تو یہ چند باتیں تھیں رمضان المبارک کے سلسلے میں جو ہم نے سوچا ہم کر لیں۔ ہم ہمیشہ ہی ایک بہت سمپل سا ایسا کلپ جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ شاید ہماری باتیں جو ہیں وہ ساتھیوں کو سمجھ آئیں، بتاتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہم کیسے سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں کیا ہے، اور کس طرح پر رمضان کا مہینہ جو ہمارے گھر میں گزارا جاتا ہے۔ تو بہت سادگی سے گزارا جاتا ہے، بالکل سمپل، بہت عبادتیں کرتے ہوئے، بہت خاموش خاموش سا یہ مہینہ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اور کوشش ہوتی ہے جس حد تک عبادت ہو سکے، جس حد تک بار بار یاد آتا ہے رمضان ہے، چاہے انسان کچھ بھی کر رہا ہو وہ تسبیح شروع کر دے۔ ایک ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جو انسان اس مہینے میں ڈال لے اور کوشش کرے کہ وہ اگلے رمضان میں ان عبادتوں کے ساتھ داخل ہو۔ اور اگر نہیں ہوا تو آج کھڑا ہو کے رمضان المبارک سے چند دن پہلے وہ اپنے آپ کو اینالائز کرے کہ اس نے پچھلے رمضان کو کہاں چھوڑا تھا اور آج وہ کہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نماز قائم کرو، یہ نہیں لکھا ہوا کہ نماز پڑھو۔ قائم وہ چیز کی جاتی ہے جو بار بار گرتی ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح عبادتوں کا معیار ہے، ان کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ انسان بھٹک جاتا ہے، انسان گر جاتا ہے، انسان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس کی فطرت ہے، کمزور پڑنا انسان کی فطرت ہے۔ اس وجہ سے انسان کے لیے ایسے یہ موقع آتے ہیں اور ایسے یہ مہینے آتے ہیں، اور بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جس میں اس قسم کے مہینے ہیں اور اس قسم کی عبادتیں ہیں جیسے کہ اسلام میں ہیں۔ تو ان کے لیے بھی وہ یہی باتیں ہیں کہ ہر چیز وہ بہتر بناتے ہیں، ہر چیز وہ اپنی اسپریچولی پیوریفائی کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اپنے بنانے والے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرے اس مہینے میں، اور سب کو اپنی عبادتوں کے معیار بڑھانے کی توفیق دے، اور زمانے کے ساتھ بھاگنے کی کوشش نہ کریں اس مہینے میں۔ آپ یہ کوشش نہ کریں کہ بڑھ چڑھ کے آپ پارٹیاں کریں، یا آپ بہت زیادہ دعوتیں کریں، یا آپ اس کو مہینے کو ایک فن بنا دیں، ایک مزے کا مہینہ بنا دیں۔ آپ اگر لوگوں کو بلائیں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، گپ شپ کریں گے، تو آپ کی عبادتوں کا ٹائم جائے گا۔ ہم اس نظریے کے قائل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کبھی کبھار کے لیے ہاں ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پورے آخری 10 دن جو ہیں وہ بکڈ ہوتے ہیں پہلے سے ہی۔ تو وہ دن جو کہ عبادتوں کے دن ہوتے ہیں خاص کر، وہ گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں۔ تو ان کا وقت جاتا ہے، ان کا وقت ان سب چیزوں میں جاتا ہے، ان کی عبادتوں کا وقت جاتا ہے۔ تو ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو اتنا نہ بڑھا دیں۔ تو اسی لیے دین جو ہے وہ میانہ روی سکھاتا ہے کہ آپ کریں کبھی کبھی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن کے 10 دن وہ پارٹی بازی میں گزار دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔